لاہور میں جھلسا دینے والی گرمی دوپہر کے اوقات میں درجہ حرارت 44 ڈگری کو چھو گیا۔ گرمی کی حقیقی شدت 46 ڈگری ریکارڈ۔ دن کے ساتھ ساتھ راتیں بھی غیر معمولی طور پر گرم، رات کے وقت بھی لو کے تپیڑوں سے شہری پریشان۔ سخت گرمی میں پنکھیاں اور کولر جواب دے گئے۔ طبی ماہرین کی شہریوں کو بلا ضرورت گھروں سے نکلنے اور پانی کا استعمال بڑھانے کی ہدایت۔ گرمی کے ستائش شہریوں کے لیے اچھی خبر، آج سے 13 جون تک بارش کا امکان۔ پی ڈی ایم اے نے لاہور سمیت دیگر شہروں میں آندھی، بارش اور ژالہ باری کا الرٹ جاری کر دیا۔ لاہور، راولپنڈی، مری، فیصل آباد، گجرانوالہ اور ملتان میں بارش کی پیش گوئی۔ موسمیاتی الرٹ کے بعد تمام کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ شہری آسمانی بجلی اور تیز آندھی کے دوران کھلے مقامات پر جانے سے گریز کریں، انتظامیہ کی ہدایت۔ شدید گرمی نے بجلی کے ترسیلی نظام کو بھی متاثر کر دیا۔ لیسکو ریجن کے مختلف علاقوں میں بجلی کی غیر اعلانیہ بندش کا سلسلہ جاری۔ لیسکو کی بجلی کی طلب 3550 میگا واٹ سے تجاوز کر گئی۔ دیہی علاقوں میں تکنیکی خرابیوں کے باعث گھنٹوں بجلی بند رہنا معمول بن گیا۔ امامیہ کالونی، شالیمار، سلامت پورہ، واٹن اور بھٹا چوک میں لوڈ شیڈنگ جاری۔ عامر روڈ سمیت لاہور کے متعدد علاقوں میں بجلی کی طویل بندش سے شہری پریشان۔ کفایت شعاری اقدامات کی مدت میں 30 جون 2026 تک توسیع۔ گروسری اور کریانہ سٹورز کے بند ہونے کا وقت رات 10 بجے تک بڑھانے کا فیصلہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت ایندھن کے تحفظ اور اضافی کفایتی اقدامات کی نگرانی سے متعلق اجلاس۔ کمیٹی نے کفایت شعاری اقدامات سے متعلق اپنی سفارشات کو حتمی شکل دی۔ اسپیکر ملک احمد خان کے زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس۔ محکمہ آبپاشی سے متعلق سوال و جواب کے دوران ایوان میں گرما گرمی۔ حکومتی رکن احسن رضا خان وزیر آبپاشی کاظم پیرزادہ کے جواب سے مطمئن نہ ہوئے۔ 2 سال سے ایک ہی سوال پوچھ رہے ہیں، محکمہ کا وہی روایتی جواب ہے، میرا علاقہ قصور بوند بوند پانی کو ترس گیا ہے۔ حکومتی رکن احسن رضا خان کا شکوہ، سائفن کو سالانہ ترقیاتی پروگرام میں شامل کر لیا ہے، علاقے کو 1300 کیوسک پانی دے رہے ہیں، 1000 کیوسک کا شارٹ فال ہے۔ وزیر آبپاشی کاظم پیرزادہ کا جواب، اسپیکر پنجاب اسمبلی نے سائفن کو اے ڈی پی میں شامل کرنے کے اقدام کو سراہا۔ ترمیمی شق پر بحث کے دوران حکومتی وزیر اور اپوزیشن رکن میں تلخ کلامی۔ اپوزیشن رکن شیخ امتیاز کی طویل تقریر پر وزیر پارلیمانی امور مجتبیٰ شجاع الرحمان برہم، یہ اتنی لمبی بات کر کے وقت ضائع کر رہے ہیں، ساتھ والے ہنس رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ مجتبیٰ شجاع الرحمان کا اعتراض، میں چاہتا ہوں تو اس بل پر ساری رات بات کر سکتا ہوں، یہ میرا استحقاق ہے۔ شیخ امتیاز کا جواب، ایوان میں شور شرابہ ہونے پر ڈپٹی اسپیکر ظہیر اقبال چنر نے اپوزیشن رکن کو مائک بند کرنے کی دھمکی دے دی۔ پی ٹی آئی کے 4 سالہ دور میں سیاحتی مقامات کا بیڑا غرق کیا گیا۔ وال سٹی بل پر تنقید کرنے والوں کو بل کے مندرجات کا علم ہی نہیں۔ ترمیمی شق کا مقصد وال سٹی کو مستقبل میں سیاسی مداخلت سے محفوظ بنانا ہے۔ سال 2019 اور 20 میں ٹورزم کا بجٹ محض 1.4 ارب روپے تھا اور سابق حکومت کے 4 سال کا مجموعی بجٹ 4.5 ارب روپے بنتا ہے، جبکہ آج موجودہ حکومت کے تحت ٹورزم ڈپارٹمنٹ 46 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبوں پر کام کر رہا ہے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا پنجاب اسمبلی میں اظہار خیال۔ غریب عوام پر پاور سیکٹر گردشی قرض کے جال میں پھنس گئے۔ گردشی قرضوں کی ادائیگی کے لیے بینکوں سے لیا گیا قرض بھی جال نہ کاٹ سکا۔ بینکوں سے لیے گئے قرض کے بعد بھی گردشی قرضہ مسلسل بڑھ رہا ہے۔ گردشی قرض کے ساتھ اب 18 بینکوں کا قرض بھی واپس کر رہے ہیں۔ بجلی صارف گردشی اور بینک قرضوں کی ادائیگی کے لیے 3 روپے 43 پیسے فی یونٹ ادا کر رہا ہے۔ سال 2026 میں پاور سیکٹر کا گردشی قرض 1840 ارب ہو چکا ہے۔ ایل این جی گھریلو نیو گیس کنیکشنز پر غیر اعلانیہ پابندی کو 1 ماہ سے زیادہ سے گزر گیا۔ ایل این جی کارگو کی درآمد کے باوجود گیس بحران جاری۔
ذرائع کے مطابق LNG کی محدود درآمد کے باعث تاحال گھریلو نیو کنیکشنز بحال نہ ہو سکے۔ سوئی ناردرن حکام کے مطابق جلد ہی دوبارہ کنیکشنز لگانے کا عمل شروع کر دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انیشیٹو شی تھریڈز کے لیے 310 ملین روپے کا بجٹ۔ مریم نواز کا ٹیکسٹائل سیکٹر میں دیہی خواتین کی معاشی خود مختاری کے لیے منفرد پروجیکٹ۔ شی تھریڈز میں خواتین کو 15,000 ماہانہ وظیفہ اور ٹرانسپورٹ الاؤنس بھی ملے گا۔ شی تھریڈز کے تحت دیہی خواتین کے لیے ٹیکسٹائل سیکٹر کے 10 مختلف تربیتی ٹیکسٹائل کورسز جاری۔ مریم نواز بولی، ہر خاتون کو مالی طور پر خود مختار اور بااختیار بنانا ہمارا عزم ہے۔ ہنرمند عورت قابل قدر قومی اثاثہ ثابت ہوگی۔ ٹیکسٹائل سیکٹر میں ہنرمند خواتین کے لیے روزگار کے بے پناہ مواقع موجود ہیں۔ اداکارہ مومنہ اقبال اور لیگی MP ثاقب چدھر کے درمیان تنازع۔ ثاقب چدھر کے وکیل میاں علی اشفاق لائسنس معطلی کی درخواست پر پنجاب بار کونسل پیش۔ ثاقب چدھر بھی پنجاب کا بار کونسل میں پیش۔ ثاقب چدھر کا کہنا تھا، میرے وکیل علی اشفاق نے NCCIA کے باہر جو کچھ کہا وہ میرے کہنے پر کہا۔ میاں علی اشفاق نے خود سے مومنہ اقبال اور رمشا اقبال کے متعلق کچھ نہیں کہا۔ وکیل علی اشفاق نے کہا، وکلاء کی خود احتسابی کا عمل جاری رہنا چاہیے۔ چیئرمین ڈسپلنری کمیٹی عباس چدھر کا کہنا تھا، کیا ایک وکیل کلائنٹ کی بات میڈیا پر کر سکتا ہے؟ آپ نہیں سمجھتے ایک وکیل کی حد ہونی چاہیے یا نہیں؟ ثاقب چدھر نے مومنہ اقبال کے خلاف درخواست دی۔ اداکارہ مومنہ اقبال کی وکیل رمشا اقبال کی میڈیا سے گفتگو، کہا ثاقب چدھر نے اپنی درخواست میں کہیں بھی ہنی ٹریپ کی بات نہیں کی۔ وکیل میاں علی اشفاق نے خود سے ہنی ٹریپ کی بات کی۔ میاں علی اشفاق اور رمشا اقبال کا لائسنس معطل کرنے کی درخواست۔ پنجاب بار کونسل کی ڈسپلنری کمیٹی نے دونوں وکلاء کو میڈیا پر بات کرنے سے روک دیا۔ ڈسپلنری کمیٹی کا میاں علی اشفاق کو بار ایٹ لاء کی ڈگری پیش کرنے کا حکم۔ چیئرمین ڈسپلنری کمیٹی عباس علی چدھر کی سربراہی میں 4 رکنی کمیٹی نے کیس کی سماعت کی۔ رمشا اقبال وکیل ہوتے ہوئے آسٹریلیا میں ملازمت کرتی رہیں، جو خلاف قانون ہے۔ وکیل میاں علی اشفاق کا الزام۔ جواب میں رمشا اقبال نے کہا، ملازمت کے الزامات بے بنیاد ہیں۔ آسٹریلیا میں پڑھائی کے ساتھ صرف اضافی گھنٹے کام کیا۔ ہائی کورٹ میں پنجاب زرعی ٹیکس میں اضافے کے خلاف درخواستوں پر سماعت۔ درخواستوں پر سیکرٹری پنجاب اسمبلی کو نوٹس جاری، جواب طلب۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو معاونت کے لیے طلب کر لیا گیا۔ جسٹس حسن نواز مختوم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے PTI کے MPA محمد اعجاز شفیع اور دیگر کی درخواستوں پر سماعت کی۔ ہائی کورٹ میں شہری کے شناختی کارڈ بلاک کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت۔ چیئرمین نادرا سمیت دیگر سے جواب طلب کر لیا گیا۔ جسٹس احمد ندیم ارشد نے سید مسرت علی حسن طاہر کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست میں چیئرمین نادرا سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا۔ نادرا حکام نے درخواست گزار کا شناختی کارڈ بلاک کر دیا ہے۔ شناختی کارڈ بلاک کرنے کی وجوہات نہیں بتائی جا رہی۔ عدالت درخواست گزار کے شناختی کارڈ بحال کرنے کا حکم دے، درخواست میں استدعا۔